السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ونادا، اور آواز دیں گے، اصحاب والے، الاعراف دیوار، رجالاً کچھ لوگوں کو، یعرفونہم وہ انہیں پہچان لیں گے، بسیماہم ان کی نشانیوں کے ساتھ، قالوا وہ کہیں گے، ما نہیں، اغنا کفایت کیا، عنکم تم سے، جمعکم تمہاری جمعیت نے، تمہارے اکٹھ نے، وما اور نہ، کنتم وما اور اس چیز نے، کنتم تھے جو تم، تستکبرون تکبر کرتے۔ اہؤلاء کیا یہی ہیں، الذین وہ لوگ، اقسمتم تم نے قسمیں کھائی تھیں، لا ینالہم نہیں پہنچے گا ان کو، اللہ برحمت اپنی رحمت کے ساتھ، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، الجنت جنت میں، لا خوف کسی قسم کا خوف نہیں، علیکم تم پر، ولا اور نہ، انتم تم، تحزنون غم زدہ ہوگے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور دیوار والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے، ان کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ کہیں گے آج تمہیں تمہاری جماعت نے کچھ فائدہ نہ دیا، اور اس چیز نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا جس پر تم تکبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت نہیں دے گا۔ ادخلوا الجنہ، آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کسی قسم کا خوف اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ یہ دیوار والے جو دیوار پر لوگ ہوں گے، اب یہ کافروں کو دیکھیں گے، ان سے خطاب کریں گے، ان سے کہیں گے کہ آج وہ تمہاری اجتماعیت، وہ دنیا میں تمہارا اکٹھ، اور جو تمہارے بڑے بڑے گروہ تھے وہ کدھر گئے؟ آج وہ تمہارے کام کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی بات ہوتی تھی تو تم کہتے تھے کہ ادھر اتنے افراد ہیں، اتنے لوگ ہیں، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ساری دنیا یہ کہتی ہے، میں کدھر جاؤں؟ دنیا میں تو تم اجتماعیت کا ذکر کرتے تھے، جمعیت اور جمہوریت کا ذکر کرتے تھے، ادھر تعداد زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں، لوگ زیادہ ہیں، آج وہ کدھر گئے؟ وما کنتم تستکبرون، اور جن پر تم تکبر کرتے تھے، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے وہ تعلقات دنیا کے، تمہاری وہ دوستیاں جن کی وجہ سے تم نماز کے لیے اٹھ کر آنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، تمہاری وہ رشتہ داریاں جس کی وجہ سے تمہارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، آج وہ کدھر گئے؟ یقین مانے یہ تو مرنا ہے نا، جیتے جی بھی انسان کو یہ ساری چیزیں چھوڑ جاتی ہیں، انسان بیمار ہو جائے، کوئی آفت اس پر آ جائے، وہ مال جس کے لیے وہ وقت نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا، وہ مال یہاں پر کیا کر لے گا؟ پیسوں سے اگر کوئی ٹھیک ہوتا ہو نا تو کبھی بیمار، امیر آدمی، مالدار آدمی کبھی مرے ہی نہ، یہ تو رب کے نظام ہیں۔ اسی طرح دوستیاں، وہ تعلقات، وہ بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ جناب رشتہ دار اور خاندان، یہ سب کے سب جیتے جی انسان پر جب آفت آتی تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔
بیچارے کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو مرنے کے بعد ہے، یہ کہیں گے وہ چیزیں جن پر تم دنیا میں تکبر کرتے تھے آج وہ چیزیں تمہاری کہاں گئے۔ اور اسی طرح ہر باطل فرقہ، ہر باطل قسم کے لوگ جو اللہ کے مقابلے میں معبود بنائے بیٹھے ہیں، اور اسی طرح کے غلط نظریات اور یہ سلسلے، یہ پیریاں مریدیاں اور یہ سلسلے لیے بیٹھے ہیں، فرشتے ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جن پر تم تکبر کرتے تھے کہ یہ ہمارے بابا جی ہیں، یہ تو بخشوا کے لے جائیں گے، ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے، آج وہ کدھر ہے تمہارے؟ لیکن اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ کچھ نیک لوگوں کی طرف دیکھ کر کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمۃ، جہنم والوں سے کہیں گے کہ ادھر دیکھو، یہ ہے نا وہ غریب لوگ جن کو تم دنیا میں کہا کرتے تھے یہ دین اگر اللہ کی رحمت ہوتی تو ان کو ہی ملنی تھی، اللہ ہمیں دیتا، چودراہٹ ہمارے پاس، مالداریاں ہمارے پاس، عزت اور عہدے ہمارے پاس، اگر یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی دین تو یہ بھی ہمارے پاس ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہیں نا کہ دنیا میں تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ ایسوں کو اللہ کہاں نوازتا ہے، نوازتا تو اللہ ہمیں ہے۔ دیکھو آج پھر وہ جنت والوں کی طرف متوجہ ہوں گے، ان سے کہیں گے ادخلوا الجنہ، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کے سامنے داخل ہو جاؤ، تم پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ بڑا عجیب منظر ہوگا۔ دیکھیں آج آج ان آیات کو اب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نا، لیکن ذرا تصور میں لا کے دیکھیں کہ یہ کیسا منظر ہوگا، کیسے دیوار والے ان کو شرمندہ کر رہے ہوں گے، ملامت کر رہے ہوں گے، اور نیک لوگ، کمزور غربا، فقراء جو نماز کے لیے بھاگنے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان ہونے والے، ان کو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم۔ یہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر ایک بہت بڑا انعام اور ان کے اوپر ایک احسان ہوگا۔ اس کے بارے میں ادخلوا الجنۃ، تم جنت میں داخل ہو جائے، اس کے بارے میں 2-3 اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دیوار والے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ ایسی بات نہیں۔ تو یہ دیوار والوں کا خطاب آگے پھر آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے، وہ ان سے کچھ مطالبے کریں گے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔